ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب سوالات شامل کر لیتے ہیں لاہور سے فرا. رضا، میری بیٹی ایک لاہور کی بڑی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی سیمینار یا کانفرنس ہوتی ہے یونیورسٹی میں تو وہاں پہ چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہو یا آرمی لیڈرشپ آئی ہو، بلوچی اور پختون بچے یہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور ضرور شرکت کرتے ہیں. لیکن پنجابی بچے بالکل نہیں جاتے اور نہ کوئی سوال کرتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں. تو یہ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ اتنا نان سیریس بیہیویئر پنجابیوں میں ہے یا یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں سب کچھ نارمل مل رہا ہے، جبکہ بلوچی اور کے پی کے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ کیا بیہیویئر ہے اور اس کو کیسے سدھارا؟ پتہ نہیں یہ ایک جنرل ٹرینڈ ہے یا شاید ایک اسپیسیفک کیس ہے جہاں پنجابی لڑکے لڑکیاں نے سوال نہیں کیے یا مشکل سوال نہیں کیے اور بلوچ اور پشتون بچوں نے سخت سوال کیے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جگہ پہ بھی ایسے ہوتا ہے یا نہیں، مگر سمجھ آتی ہے کہ اگر ایسے ہے تو وہ کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان اور کے پی دونوں ٹربلڈ پروونسز ہیں. وہاں بہت ٹیررزم بھی ہے، وہاں ایک سینٹیمنٹ ہے جو کہ اگینسٹ اسٹیبلشڈ سسٹمز جو ہیں اور جو لوگوں کو وہاں پراپ اپ کیا ہوا ہے. سو وہاں تو دیز آر ویری سیریسلی ٹربلڈ پیپل. جو ڈسپیئرنسز ہیں وہ بھی ایک پروونس میں ہیں، بم پھٹ رہے ہیں دوسری پروونس میں، تو لوگ زیادہ پریشان ہیں وہاں. پنجاب بائی کانٹراسٹ بڑا پیسفل ہے بائی کانٹراسٹ. اور تو یہاں زیادہ تر جو توجہ ہے وہ ہے یہ پڑھائی لکھائی کی جائے، جابز لیے جائیں سو آن. اتنا پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے یا انکوائری نہیں ہے وہاں. تو اٹ افیکٹس لائفز آف موسٹ ہومز. تو آئی تھنک دیٹس وائی وہاں کے جو بچے یہاں آئے ہوئے ہیں جب وہ سوال جواب کرتے ہیں تو دیر از اے لاٹ آف اینگوش وچ از بوتھ پروونشل اینڈ پرسنل. تو یہ ہے معاملہ. فرا صاحب آپ کو ملا جواب. اور اب گجرانوالہ سے غلام غفور. سر میں آپ کا شو ڈیلی دیکھتا ہوں اور مجھے آپ کی باتیں بہت زیادہ پسند ہیں. ایک چھوٹا سا سوشل مسئلہ ہے کہ اکثر جو گاڑی کے کاغذ نیا کارڈ جو بن کے آتا ہے یا لائسنس آتا ہے یا کوئی بھی چیز آتی ہے اس پہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہو جاتا ہے جو گم ہونے کی صورت میں آسانی سے لٹایا جا سکتا ہے. لیکن جو پاسپورٹ ہے اور جو شناختی کارڈ ہے اس پہ جو نمبر ہے وہ مینشن نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جب بھی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ گم ہوتا ہے تو یا کسی کو گم شدہ ملتا ہے تو وہ اس کے مالک کو لٹا نہیں سکتا یا ان لٹانے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لیٹر باکس پہ ڈالیں. لیٹر باکس کی جگہ اگر اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھ دیا جائے جیسا کہ دوسری ادر گورنمنٹ ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہوگی. میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں وہ سن لیں گے آپ کا ریکویسٹ کہ جی یہ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے جب ایڈریس لکھا گیا ہے تو پھر زیادہ مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر گم جاتا ہے تو ایڈریس تو لکھا ہوا ہے، یو کین بی کانٹیکٹڈ. اب آپ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون نمبر بھی لکھ دیا جائے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ٹیلی فون چینج کرتے رہتے ہیں، سم کارڈ چینج ہوتے رہتے ہیں اینڈ سو آن. بہرحال آئی تھنک آپ کی جو بات ہے جو سننے والے ہیں سن لیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بھی انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے ڈیٹا بیس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، ایڈریس بھی چینج ہوتا رہتا ہے سٹی صاحب. جب کرائے کے مکانوں میں جو رہنے والے ہیں یا کوئی اگر ری لوکیٹ کرتا ہے تو ایڈریس بھی چینج ہوتا ہے. ہاں مگر وہ پرماننٹ ایڈریس لکھتے ہیں پر ٹیمپرری ایڈریس نہیں لکھتے. پرماننٹ ایڈریس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے والدین یا جہاں وہ آبائی گھر. اوکے وہ ٹھیک لکھتے ہے. ہیں. اوکے. اور اب اگلا سوال بہت اہم، نوید انجم انگلینڈ سے. ہمارے ملک میں ایک بات عام پائی جاتی ہے یا مشہور ہے کہ جس کا ذکر مرحوم جنرل حمید گل نے بھی ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ ہر چیف آف آرمی سٹاف کی جو تقرری ہے وہ امریکن کنسنٹ کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان میں. 2013 کے راؤنڈ باؤٹ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ایک کیری لوگر بل آیا تھا جس دوران کچھ ایشوز پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اعتراض تھا یا انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، لیکن پھر کیری لوگر بل سائن ہو گیا اور ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کی ان کی ایکسٹینشن بھی ہو گئی تھی. اس کیری لوگر بل میں ایک بات اس وقت مشہور ہوئی تھی کہ ایک شیک تھی جس میں یہ مینشن تھا کہ ہر 2 سٹار جنرل لیول کی جنرل آرمی میں جنرل لیول کی جو پروموشن ہے وہ امریکن کنسنٹ کے ساتھ ہوگی. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ کائنڈلی اس پہ ذرا. اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس قسم کی بات کسی بل میں بھی آئے اور نہ ہی آئی ہے. اب آپ نے کیری لوگر بل کی بات کی. کیری لوگر بل غالباً 2009 میں آیا تھا جی. اور اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر تھے
پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور کیری لوگر بل کا جو مفاد تھا وہ اس میں 2 مین پوائنٹس ہیں جو مجھے یاد ہیں۔ ایک یہ تھا کہ انہوں نے 5 اور 10 سالہ پروگرام بنایا تھا کہ جی اگلے 5 سال میں $7.5 بلین ہم سویلین گورنمنٹ کو دیں گے، $1.5 بلین پر ایئر کے حساب سے جی، اور پھر اس کے بعد اگلے 5 سال بھی ایسے ہی ہوگا، اور یہ ہوگا فار دا ڈیولپمنٹ آف ہاسپٹلز اینڈ اسکولز، تاکہ امریکن سینٹیمنٹ بڑے پاکستان کے اندر، پرو امریکن، کو سب کو پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر بہت اینٹی امریکنزم، تو پرو امریکنزم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا سویلین گورنمنٹس کو ہم یہ پیسے دیں گے۔ مگر اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ جس کو شاید آپ مس ریڈ کر رہے ہیں، ایک اور بھی حصہ تھا جس کی وجہ سے کوئی پرابلم بن گیا تھا۔ وہ حصہ یہ تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ ملٹری ایڈ جو ہے جہاں تک پاکستان کو دینا ہے اس کے اوپر کنڈیشن لگا دی تھی انہوں نے کہ ہم دیں گے، مگر کنڈیشن یہ ہے کہ ملٹری پولیٹیکل انٹرونشن نہیں کرے گی، پولیٹیکل فیڈلنگ نہیں کرے گی، مداخلت نہیں کرے گی سویلین آرڈر کے اندر۔ یہ جب اس کے اندر بل میں آ گیا تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی لیڈ بائی جنرل کیانی بڑے اپسیٹ ہو گئے کہ یہ دیکھیں نا، یہ تمہارے پہ الزام ہے، اینڈ دس از ناٹ اے گڈ تھنگ۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ ملٹری کو پش بیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور تو اس وقت پھر بڑی پرابلم بن گئی تھی کہ جنرل کیانی نے پھر شور ڈال دیا کہ اس کو واپس کریں، یہ کلاز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر شاہ محمود قریشی صاحب کو بھاگنا پڑا ٹو گو اینڈ میٹ کیری اینڈ ٹرائی اینڈ سے کہ یار اے کلاز تو کڈو، وہ ساڑھے گلے پہ گئے نے، اینڈ سو آن اینڈ سو پھر وہ رہ ہی گیا کہ کیری لوگر بل آگے وہ بڑا ہی نہیں، بیکاز military was not prepared to accept this clause۔ میمو گیٹ اسی عرصے میں آیا، پھر اسی عرصے میں میمو گیٹ اسکینڈل آیا، اور پھر اب آپ نے بتا ہی دیا۔ تو ملٹری کا یہ خیال تھا اس وقت کی کہ یہ آصف زرداری، حسین حقانی نے مل کے کیری لوگر بل جو ہے یہ بنوایا ہے اور ہمیں پیچھے دھکیل رہے ہیں، اور اس وقت آصف زرداری صاحب کے اوپر بڑا پریشر تھا، اینڈ سو آن۔ آئی تھنک وہ پھر اب میمو گیٹ والی ایک الگ سٹوری ہے، بٹ دیٹ واز اے بگ پش بیک بائی دا ملٹری، اینڈ کیری لوگر بل فارغ ہو گیا تھا۔ یہ نہیں تھا اس میں اندر کہ جی وہ میجر جنرلز کی پروموشنز بھی جو ہیں وہ بھی سویلین سے پوچھ کے ہوں گی، ایسی بات نہیں۔ حمید گل صاحب کے ایک انٹرویو کا وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا تاثر حمید گل صاحب، اب میں کیا ان کے بارے میں کہوں۔ حمید گل صاحب ایک کنسپیریسی تھیورسٹ تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے روس کے خلاف جہاد آرگنائز کی تھی وایا دی ایجنسی، اور سب سے بڑے اس وقت تو پرو امریکن وہی تھے۔ تو اب وہ بعد میں ظاہر ہے جب ان کو فارغ کیا گیا تو پھر انہوں نے اینٹی امریکن پوزیشن لینی شروع کر دی۔ چلیں، سبھی واضح ہو گیا اس سوال میں جو مینشن کیا گیا تھا۔ اب ہمارے ایک ریگولر ویور ہیں بھورے والا سے عمر فاروق۔ امریکہ ماضی میں جب بھی اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا جب ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے تو اس کے اندر ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کا کوئی نہ کوئی ذکر لازمی ملتا ہے آپ کو، لیکن انٹرسٹنگلی جو ہے جب میں نے اس ڈاکومنٹ کو بڑا غور سے پڑھا، اس کے اندر مجھے پاکستان اور افغانستان کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک بڑا میں نے ایک میجر شفٹ یہ دیکھا ہے کہ پہلے جتنی بھی امریکن پالیسیز جو تھی وہ اس طرح ڈاکومنٹ جاری ہوتے تھے، اس کے اندر واضح طور پہ تھا وہ چائنا کنٹینمنٹ کا ذکر ہوتا تھا کہ چائنا کی جو سپرمیسی کو جو ابھی ان کی ہوتی جائے اس کو کنٹین کیسے کیا جائے۔ لیکن اب تھوڑا سا اس پالیسیکل جو مجھے فیل ہوا کہ اس کے اندر چائنا کو ایز اے اپوننٹ نہیں بلکہ ایک پارٹنر کے طور پر امریکہ جو ہے وہ آگے سمجھنے جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کس حد تک ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس وقت اس دفعہ اتنا ذکر نہیں ہے پاکستان کا اور افغانستان کا، بیکاز جب ذکر ہوتا تھا تو اس وقت تو فوکس ہی سارا افغانستان تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان تھا، بیکاز امریکنز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ تو اس لیے ظاہر ہے اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ اس وقت ٹیررزم جو ہو رہی تھی یا جو افغانستان کے اندر انویژن تھی یا جو گورنمنٹ تھی غنی کی، از آل امریکن انٹرسٹ، سو ظاہر ہے پھر دیٹ واز پارٹ آف دی امریکن نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی۔ تو اب وہ نہیں ہے سچویشن، اینڈ دی امریکنز ایک لانگ ڈسٹنس قسم کی تھوڑا سا انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسے ٹیررسٹ گروپ نہ کنسالیڈیٹ کر لے پاور کو جو کہ کل کو لائک القاعدہ وہ پھر امریکہ کے لیے پرابلم بن جائے، مگر ابھی اٹس ناٹ اے سیریس ایشو، سو اس لیے اتنی توجہ نہیں ہے اس کی طرف، سو دیٹس انڈرسٹینڈیبل۔ آئی اگلی بات آپ نے جو کہی کہ جی لگتا ہے ایسے ہے کہ چائنا کے ساتھ کوئی مفاہمت ہو گئی ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہے، نہیں، دیٹ از ناٹ ٹرو، ان فیکٹ دی اپوزٹ از ٹرو۔ وہ یہ ہے کہ پہلے ایک ملٹی پولر ورلڈ نہیں تھا، اٹ واز یونی پولر ورلڈ، امریکہ واز اے سول سپر پاور، باقی لوگ کمپٹیشن ادھر ادھر ہو رہی تھی، بٹ
there was no major issue. اور نیٹو واز دا مین ایشو اینڈ فار امریکا. مگر اب یہ ہوا ہے کہ امریکا نے انڈر ڈونلڈ ٹرمپ ریکگنائز کر لیا کہ اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ, اور اب رشیا اینڈ چائنا آر ٹو گریٹ پاورز. امریکا از نو لانگر دی اونلی گریٹ پاور. ایک تو یہ, دس از ون آف دا ریزنز وائی وہ سمجھ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انسٹیڈ آف ملٹری آپریشنس اینڈ ملٹری وارفیئر, وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ٹریڈ کے ذریعے اپنے مفاد کو بڑھائیں گے. تو ایک تو یہ بڑا واضح ہو گیا کہ دے آر نو لانگر تھنکنگ دیٹ اٹس اے یونیپولر ورلڈ اور ہم جو چاہیں کر لیں. دے نو دے کانٹ ڈو اٹ. دیٹس نمبر ون. دوسری چیز وہ یہ نہیں بالکل کہ چائنا کے ساتھ, وہ تو دے سی چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو دیم بہت اسپیشلی اکنامکلی. مگر یہ دے آلسو ریکگنائز کہ چائنا کے پاس جو ویپنز ہیں, جو ٹریننگ ہے ان کی, وہ جب چاہیں تائیوان کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. امریکہ جو ہے جس دن چائنا نے یہ فیصلہ کیا کہ چائنا وانٹس ٹو سیز تائیوان, وہ کر لیں گے امریکہ کہ کچھ بھی نیوی اور وہاں ایئر فورس کچھ نہیں کر سکتی. اینڈ جاپان اینڈ فلپینز وغیرہ یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. چائنا از فار ایڈوانسڈ. ابھی جو ساری چیزیں آ رہی ہیں, چائنا از ان پوزیشن ٹو ٹیک اف اٹ وانٹس ٹو ملیٹریلی ٹیک تائیوان. اور بائی دا وے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ شی نے یہ اشارہ کر دیا ہوا ہے اپنی فورسز کو کہ نیکسٹ ایئر از دا ایئر وی ٹیک تائیوان. تو امریکہ از پیوٹنگ اوے. پیوٹ سے مراد ہے کہ اس وقت یورپ میں ہے, اٹ از موونگ اینڈ از ٹیکنگ اٹس فوکس ناؤ ول بی ان دا ساؤتھ, ان دی پیسیفک ایریا اینڈ دا چائنا ایریا. اور اسی لیے یہ جو ابھی ڈرلز ہو رہی ہیں نا وینیزویلا کے ساتھ یہاں, یہ بھی آئی تھنک اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز اینڈ رشین انفلوئنس آ گیا ہے. ابھی انہوں نے وینیزویلن شپس جو آئل کیری کر رہی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, ٹینکرز کو اور چھوٹی بوٹس کو. تو اب پتہ کیا چلا کہ وینیزویلنس نے چائنیز شپس جو ہے ان کو ہائر کر لیا, اور چائنیز شپس جو ہیں دے ول بی کیرنگ دی آئل. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے پرابلم فار امریکہ. اگر امریکہ نے کسی چائنیز شپ کو اٹیک کیا, دیٹ ول کریٹ اے نیو ڈائمینشن ان دس ہول وینیزویلا کا جو اس وقت جو ہاٹ اسپاٹ بنا ہوا ہے. سو نو, چائنا کے ساتھ امریکہ از ریڈی ٹو کمپیٹ وتھ چائنا, بٹ چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لے گا یہ امریکہ. ٹھیک ہے عمر, آپ نے جانا کہ محور بدلنے کے محرک کیا ہیں. اس کے علاوہ برے والا سے پروفیسر عثمان اسحاق صاحب, ساجد چونیا سے, شاہد سعودی عرب سے, عمیر سویڈن سے, ظفر نامعلوم مقام سے, آپ سب کے سوالات کا شکریہ. آنے والے پروگرامز میں ضرور شامل کریں گے, جواب لیں گے سیٹھی صاحب سے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.